السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. محتشم سامعین و سامعات، مشاہدین و مشاہدات، برادران اسلام اور اسلامی خواتین، آج کے اس درس میں ہم اسلام کا تعارف کرانا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دھرم اسلام ہے. اسلام کا معنی شانتی، امن اور سکون ہے. اسلم تسلم او اسلم تسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا، اسلام لیا امن میں رہے گا، سلامتی میں رہے گا. اسلام دھرم اللہ تعالیٰ کا وہ دھرم ہے اس وقت جو روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے سچا دھرم ہے. اس کے مقابل میں کوئی دھرم نہیں ہے. سارے دھرم جو بھی انبیاء لے کر کے آئے، ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، چینجنگ کر دی. لیکن اصلی روپ میں اگر کوئی دھرم باقی ہے اس روئے زمین پر اس وقت تو صرف اسلام دھرم ہے اور کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دھرم اپنے مواد کو، اپنے معلومات کو جس سے اخذ کرتا ہے وہ چیز محفوظ ہے. اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی، اس کی رکشا اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور وہ پوتر قرآن ہے، پاک قرآن ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو چونکہ دین اسلام اپنا سورس اور معلومات جہاں سے اخذ کرتا ہے وہ محفوظ ہے، تو گویا کہ دین اسلام محفوظ ہے. اور ذکر سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ سنت اگر محفوظ نہ ہو تو پھر قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس میں صلاۃ کی کیفیت، زکوٰۃ کی کیفیت، حج کی کیفیت اور دیگر تفصیلی معاملات جو احادیث رسول میں موجود ہیں قرآن کی تفسیر کی شکل میں، اگر وہ چیز محفوظ نہ رہے تو قرآن کو ہم صحیح روپ میں سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ اسلام دھرم ہے. اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں. کیا؟ کلمہ شہادت کا اقرار، یہ سب سے پہلا رکن ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. یہ کہہ کر کے انسان اسلام میں پرویش کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، انٹری کرتا ہے. اس کے بعد یعنی کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم عبادت، سب سے افضل عبادت جس چیز کا نام ہے وہ ہے صلاۃ، یعنی 5 وقت کی صلاۃ کا قائم کرنا. 5 وقتہ صلاۃ اسے ہم اور آپ کہتے ہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 2 4 4 3 4. 2 رکعت فجر میں فرض ہے، 4 رکعت ظہر میں فرض ہے، 4 رکعت عصر میں فرض ہے، 3 مغرب میں فرض ہے، 4 رکعت عشاء میں فرض ہے. 2 4 4 3 4 یہ ہے فرض صلاتوں کا نمبر ہے. 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں. بعد روایات سے پتہ چلتا ہے 10 رکعتیں ہیں جو ان 5 وقت کی صلاۃ سے متعلق ہیں. صلاۃ کے معنی ہے دعا کے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے نبی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کا دل اور ان کا مال پاک کیجئے. وصلی علیہم، اور ان پر آپ دعا کر دیا کیجئے ان کے لیے. ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث سکونت ہے. یہاں صلاۃ کا معنی دعا ہے. اور صلاۃ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے چند مخصوص اقوال اور افعال جن کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اختتام تسلیم سے ہوتی ہے. یہ صلاۃ کی تعریف ہے. صلاۃ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے زمین پر نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج میں، وہاں 5 وقت کی صلاۃ جو اس روپ میں موجود ہے، اس وقت جس روپ میں موجود ہے، اسے اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر ڈائریکٹ فرض کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کر کے آئے. صلاۃ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ہوش رکھنے والے انسان مرد پر کبھی معاف نہیں ہے. کہیں بھی ہو، جنگ میں ہو تو بھی، مسافر ہو تو بھی، گھر میں ہو تو بھی، ہر حالت میں، بیمار ہو تو بھی، صحیح ہو تو بھی اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. خواہ غریب ہو خواہ امیر ہو اس کو ادا کرنا ہے. اسلام لانے کے بعد سب سے اہم عبادت صلاۃ ہے. تیسرا رکن ہے اسلام کا زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی پاکی ہے.
طہارت ہے، اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے مخصوص مال سے مخصوص مال کا مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص مقدار میں نکالنا، اس کو کہتے ہیں فرض زکوٰۃ۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے امر کا صیغہ یہاں استعمال کیا ہے جو مطلق طور پر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ مالک نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے صلاۃ کا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے مال کی جو قسمیں کی گئی ہیں، مویشی میں زکوٰۃ، اسی طریقے سے نقدی سکے میں زکوٰۃ، اسی طریقے سے غلے کی یعنی کھیت کی پیداوار میں زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے مال تجارت میں زکوٰۃ، یہ 4 قسمیں کی گئی ہیں، اور مصارف اس کے 8 ذکر کیے گئے کس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہماری ایک مستقل کلپ ہے، اسے سننے کی زحمت کریں۔ چوتھا رکن ہے صوم، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکوٰۃ، و صوم رمضان، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ماہ رمضان کا روزہ اس کے اندر ہے، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا، اس کا قصد کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اس آدمی کے لیے ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، بدن کے اندر طاقت ہو، سواری پر بیٹھنے کی طاقت ہو، اس کا خرچ بھی برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ خاتون اگر ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی ہو تبھی اس پر واجب ہے۔ بہت سارے علماء کا فتویٰ یہی ہے، ورنہ اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ بغیر محرم کے اس کا سفر کرنا درست نہیں ہے، 1 دن 2 دن کے لیے، اور وہ تقریباً اس سے زیادہ دن لگتا ہے۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہوئے: کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، 5 وقت صلاۃ قائم کرنا، فرض زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امی آئے اور سوال کیا کہ مل اسلام کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظاہری چیزوں کو اسلام کہا۔ آپ نے کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکوٰۃ، و صوم رمضان، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ان 5 چیزوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے تعبیر کیا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے ارکان ہیں، لیکن اسے اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ لہذا جو بندہ دین اسلام سے محبت رکھتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ ارکان اسلام پر وہ ضرور عمل کرے۔ آج کل بہت بے راہ روی ہے، جوانوں میں، خواتین میں صلاۃ کی کیفیت کا علم نہیں ہے، صلاۃ کی دعائیں نہیں یاد ہیں، کیسے صلاۃ ادا کی جائے، کون سی صلاۃ ادا کی جائے۔ خواتین اپنے اندرونی مسائل کو نہیں جانتی ہیں، کبھی حیض و نفاس کے مسئلے کو نہیں سمجھ پاتی ہیں، خون خراب ہو جائے، دم استحاضہ بن جائے تو اس کو نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے صلاۃ ترک کر دیتی ہیں۔ مرد لوگ ہیں، سلسل بول کی بیماری ہے، انفلات ریح کی شکایت ہے، صلاۃ چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کے حکام کو جاننے، طہارت کے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، صلاۃ کے حکام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑی ابتری برپا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی جا رہی لوگوں کی۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ سیکھیں، خواتین کو چاہیے کہ علماء سے جڑیں، ان سے معلومات حاصل کریں۔ آج کے اس دور میں خواتین بہت ساری پڑھی لکھی سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اسلام کے ارکان ہیں، اور اسی پہ اسلام کی بلڈنگ ہے، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، اور اسی پر اسلام قائم ہے۔ جو شخص یہ سمجھے کہ اسلام اس پر قائم نہیں ہے، یا جو شخص اس کے اندر کسی قسم کی کمی کرے، اس کا مطلب کہ وہ مسلمان یعنی اسلام کے دائرے سے وہ نکلنا چاہتا ہے یا نکل گیا۔ وہ کیسے؟ ذرا دیکھیے، ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کا اگر کوئی انکار کرے جان بوجھ کر کے تو دائرے اسلام سے وہ نکل جائے گا۔ صلاۃ کے تعلق سے یہ بات علماء نے کہی ہے، عرب علماء کا اتفاق ہے تقریباً، کہ اگر کوئی شخص تہاوناً سستی و کاہلی کو جیسے صلاۃ ترک کر دے تو بھی اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ علامہ ناصر الدین البانی اور دیگر بڑے بڑے محققین نے کہا ہے کہ نہیں، صلاۃ عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی شخص صلاۃ چھوڑتا ہے تو گویا کہ عمل میں کوتاہی ہے، اس پر فسق کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس فسق کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جائے، لیکن جہنم میں جلنے کے بعد آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، کیونکہ وہ کلمہ گو ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من قال اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، جس نے یہ گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ،
وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جس بندے نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے، جس شخص نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور یہ بہت مضبوط دلیل ہے ان کے لیے جو تکفیر نہیں کرتے ہیں، جو کافر نہیں قرار دیتے ہیں تارک صلاۃ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے یہ گواہی دی، من شہدہ اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ گواہی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اور اس نے کہا واشہد ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور رسول ہیں، وکلمتہ القاہ الی مریم، اور اللہ کا کلمہ ہے مریم کی طرف ڈالے گئے، وہ روح منہ، اور روح اسی کی طرف سے ہے، یہ کہا اور کہا یہ عقیدہ رکھا کیا، والجنت حق والنار حق، جنت برحق ہے، نار برحق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، ایسا عقیدہ کوئی شخص رکھتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، عمل اس کا کچھ بھی ہو۔ تو یہ دلیل ہے ان کی جو لوگ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر نہیں ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے شروع میں ذکر کی ہے کہ یہ کہنا کہ ایمان کے لیے عمل، ایمان کے صحت کے لیے عمل شرط ہے، تو یہ خوارج اور معتزلہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کوتاہی کی وجہ سے وہ پھر کافر کہہ دیتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے کہ نہیں، صحت ایمان کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ تکمیل ایمان کے لیے شرط ہے، کہ اگر عمل نہ رہے تو مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے، فاسق رہے گا، ناقص رہے گا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ و خوارج کے عقیدے میں جو بنیادی فرق ہے یہی کہ اعمال کو اہل سنت والجماعت ایمان کے لیے تکمیل مانتے ہیں، جبکہ معتزلہ و خوارج کو لوگ صحت ایمان کے لیے اس کو شرط مانتے ہیں، یعنی اگر عمل نہیں کیا تو اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا، اب وہ کوتاہی کیا تو ایمان ختم ہو گیا، اب وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں، یا منزلہ بین المنزلتین رہے گا، وہاں بھی کوئی دروازہ نہیں۔ یہ معتزلہ اور خوارج کا مسلک ہے۔ بہرحال یہ بات اور اہم، کہیں زیادہ اہم ہے، اس کو دقت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صلاۃ کے تارک کو ہم کافر کہیں یا نہ کہیں، لیکن صلاۃ چھوڑنے کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، بڑا خطیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کا ایک پرچم ہے، اسلام کا پرچم صلاۃ ہے۔ تو جب اسلام کا پرچم صلاۃ ہے اور صلاۃ جب ختم ہو جائے تو پھر گویا کہ اسلام کی علامت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بہت اہم مسئلہ ہے، ما بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر و شرک کے مابین جو چیز حائل ہے، کہ جو آہنی دیوار ہے، جو آڑ ہے، وہ صلاۃ ہے۔ اگر بندہ صلاۃ ترک کر دے تو پھر ایمان میں اور کفر و شرک میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی روایت ہے، ما كنا نعد ترک ای عمل من الکفر الا الصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے صلاۃ کے، یعنی صلاۃ اگر کوئی شخص ترک کر دیتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا، وہ نن مسلم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولو نے زخمی کیا، بستر مرگ پر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت غنودگی طاری ہوئی، لوگوں نے کہا کہ صلاۃ کا نام لو، ابھی آپ بیدار ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، اتنے میں ان کو ہوش آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ہاں صلاۃ کو لازم پکڑو، صلاۃ کو لازم پکڑو، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا یا صلاۃ کو ترک کر دیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مدینہ میں کہا، سارے صحابہ سن رہے تھے، کسی نے نقد نہیں کی، کم سے کم اجماعی سکوتی تو اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، بہت اہم ہے، اول ما تفقدون من دینکم الامانہ وآخرها الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جو دین میں غائب پاؤ گے وہ امانت میں خیانت، وآخرها الصلاۃ، اور دین کا آخری حصہ جو غائب ہوگا وہ صلاۃ۔ تو جب دین کا آخری حصہ صلاۃ ہے وہ غائب ہو گیا تو دین گویا کہ بچا ہی نہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارکان اسلام پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔